بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ناصر جمال دی نیوز 66 میں خوش آمدید. آج ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں محترمہ سمر بلور صاحبہ, جو کہ این پی کی بڑی سینئر رہنما ہیں. ان سے خیالات جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم میم. السلام علیکم. میم, آپ کا جو خاندان ہے وہ شہداء سے بھرا پڑا ہے, مطلب بہت زیادہ شہداء ہیں اس میں. تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا کہ جو ابھی پچھلے دنوں جس کی میں نے کوریج بھی کی تھی, شہادت پہ آپ نے برسی منائی تھی, تو یہ اتنے شہداء اور پھر ٹیررسٹ کے اٹیک, اور یہ بہت زیادہ جو کہ سیاسی پارٹیوں میں بہت زیادہ کم رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ اب ان کے دماغ میں کیا ہے, وہ ہمیں کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں, تو آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے, مجھ سے نہیں. اور یس, ہماری فیملی میں شہداء ہیں, ساری دنیا کو پتہ ہے, ہم ان پہ فخر کرتے ہیں, اور ان کا مشن جاری رکھنے کا جو ہم نے عہد کیا ہے, تو انہی کے راستے پہ, انہی کی پارٹی میں اور انہیں کے سکھائے ہوئے طریقہ کار سے ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں. ٹھیک جی. میم جی بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کے جو قائدین ہیں اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ مطلب جن پہ کرپشن کے الزامات ہیں, ٹھیک ہے این پی پہ نہیں ہیں لیکن باقیوں پہ ہیں, تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ جہاں پہ کرپشن کی آپ خود بھی جہاں پہ ہارون بلور صاحب کے بیانات بھی ہیں, نیٹ پہ ہیں, موجود ہیں, ابھی بھی کرپشن کے خلاف وہ بات کرتے تھے, تو بلور صاحب بھی اس طرح بات کرتے تھے, تو کچھ تضاد نہیں ہے؟ نہیں جی, دیکھیں, عوامی نیشنل پارٹی میں تو نہ ہمارے کسی لیڈر کے اوپر, نہ ہمارے کسی ورکر کے اوپر نیب کا کیس نہیں ہے. جی ہاں, ہم منیمم ایجنڈا پہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں, منیمم کامن ایجنڈا, جو کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ ہم پہ مسلط کی گئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ فری, فریش اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں. باقی کوئی اگر این آر او مانگ رہا ہے یا نہیں مانگ رہا ہے, اس کے ساتھ میرا اور میری جماعت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم اپنے صرف ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جی فریش انتخابات کرائے جائیں, اور ہمارا نہ کوئی ڈیل ہے, نہ ہمارے کو بیک ڈور چینلز ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اوپر کوئی الزامات نہیں ہیں. جن پارٹیوں کی یہ ایشوز چل رہے ہیں وہ ان کو اپنے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں, اس کے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک جی. میم جی بتائیے گا کہ جو این پی کی قائدین ہیں وہ کیا مصروفیت رکھی ہوئی ہے, جلسے کے لیے, جلوس کے لیے؟ دیکھیے جی, عوامی نیشنل پارٹی ہمیشہ سے آن گراؤنڈ ایک ایکٹیو پارٹی رہی ہے. ہمارے لیڈرز تو ہمیشہ سے عوامی لوگ ہیں, پبلک کی انہوں نے خدمت کی ہے, اور پبلک کے بیچ میں اپنا ٹائم گزارا ہے. آئی تھنک آج کل کوئی ہماری ایکسٹرا ایکٹیویٹی نہیں ہے, جیسے ہماری بڑوں کے ایک طور طریقہ تھا, ہم اسی پہ فالو کر رہے ہیں. ٹھیک جی. سمر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اگر عوام کی بات کی جائے تو یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے عوام مہنگائی سے تنگ ہے, تو اس بات پہ کیوں وہ اکٹھے نہیں ہوتے, اور اسی بات کو لے کے, کیونکہ یہ ایک جینون مسئلہ ہے آج کل. مہنگائی کی بات تو ہر پی ڈی ایم کے جلسے میں ہوتی ہے, ہر پریس کانفرنس میں ہوتی ہے, مطلب جو لیڈر آتا ہے وہ اس پہ بات کرتا ہے. آپ نے شاید کور نہیں کیا ہوگا, لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مہنگائی, بے روزگاری, بد امنی, یہ سارے ٹاپکس ٹچ ہو رہے ہیں. ٹھیک جی. اور مہنگائی کیا سمجھتی ہیں, عوام تنگ ہے اس سے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ عوام تنگ ہے, اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بس کی بات ہی نہیں اس مہنگائی کو ختم کرنا. ٹھیک جی. جمہوریت نہیں ہونا چاہیے میم کہ یہ اسمبلی میں بیٹھ کے اس ٹاپک پہ بات کی جائے, کیونکہ اسمبلی میں آتے ہیں, خان صاحب آتے ہیں, تو نواز شریف کو مخالفین بات نہیں کرنے دیتے تھے, اب عمران خان کو بات کرنے نہیں دیتے, تو یہ بہتر نہیں تھا کہ اتنے کمزور کیوں ہے کہ وہ لوگوں کی آواز کے سامنے اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے؟ اور جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے, تو ہمارے سی ایم صاحب کا اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, وزراء کا اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. خالی دیواروں میں جا کے کوئی ایوانوں میں بات نہیں کر سکتا جب تک ایوان کے بڑے اس ایوان کو اون نہ کریں اور ادھر آ کے اپنی بات نہ کریں. انہوں نے ایوان کی اہمیت خود ختم کی, اس لیے ہم سڑکوں پر آ گئے. ٹھیک میم. کیا دیکھتی ہیں, استعفیٰ پاسبلٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ استعفیٰ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے قائدین جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں گے, اور دوسری طرف سے ورسز آپ حکومت کو کیا دیکھتی ہیں کہ استعفیٰ دے دے گا یا نہیں دے گا؟ دیکھیے جی, حکومت کی کیا
عملی وہ حکمت عملی ہے اس سے میں بے خبر ہوں، لیکن پی ڈی ایم کے قائدین بہت سیریس ہیں، اور اگر ان کا سب کا متفقہ فیصلہ ہوگا تو یس آف کورس پھر ریزگنیشنز تک بات جائے گی. ٹھیک. میم ایک اور چیز ہم نے دیکھی ہے، ناظرین نے دیکھی ہوگی کہ ہر پارٹی میں اختلافات ہیں. اے این پی میں تو ایسی کوئی اختلافات نہیں ہے، ابھی تک تو کوئی سامنے نہیں آئی. میڈیا نے ہر پارٹی کو، اگر ہوتے تو آپ کو اب تک پتہ چل گیا جی ہاں ہوتا، بالکل تو یہی نہیں میں ہے کہہ تو اس رہا ہوں. لیے آپ کو خبر نہیں ملی. ٹھیک جی، ٹھیک جی، مطلب ایسی کوئی اندرونی کوئی خبر نہیں ہے. نو 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 ایسی کوئی خبر. ٹھیک جی. میم اے این پی پہ کرپشن جو ہے وہ کوئی ایسی بات جیسے کہ آپ پہلے بتا چکی ہیں کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. تو باقی جو پی ایم ایل این ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاناما کیسز. دیکھیے میں عوامی نیشنل پارٹی کی اسپوکس پرسن ہوں. جی جی. مجھ سے آپ میری پارٹی کے بارے میں سوال کیجئے، باقی پارٹیوں میں کیا ہے کیا نہیں ہے آپ کو ان کی پارٹی کے پلیٹ فارم ایک ہے تو اس لیے میں کہہ رہا تھا. میں نے آپ کا یہ کویسچن پہلے بھی آنسر کیا ہے. جی ہاں. ہم منیمم ایجنڈا پہ اکٹھے ہیں. پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی ایشوز پی ایم ایل این کے قائدین آپ کو سالو کر کے ان پہ وہ لائٹ تھرو کریں گے، وہ میرا کام نہیں ہے. ٹھیک جی. اگلے الیکشن میں آپ کیا دیکھتی ہیں؟ آپ اے این پی کی مطلب کیا بھاگ دوڑ ہے؟ سلیکٹڈ لوگوں سے چھٹکارا دیکھتی ہوں جی. ٹھیک جی. کے پی کے میں کچھ زیادہ میجورٹی ایکسپیکٹ کرتی ہیں آپ؟ دیکھیے یہ تو بھی قبل از وقت ہے نا، ہم تو صرف چاہتے ہیں ہمیں فیئر اینڈ فری میدان ملے، تو پھر ہر پارٹی اپنا زور آزمائے اس پہ. ٹھیک. میم اگر آج حکومت ہار چاہتی ہے تو اپنے پارٹی کو آپ مضبوط دیکھتی ہیں کہ اگر کل کوئی الیکشن ہوتا ہے اس مہینے میں ود ان 3 months، اگر فرض کریں اس طرح کے کوئی؟ ڈیفینیٹلی میں تو اپنی پارٹی کو مضبوط ہی دیکھتی ہوں. ٹھیک جی. اور میں امید کرتی ہوں کہ ہم اچھا پرفارم کریں گے اپ کمنگ الیکشنز میں. تھینک یو سو مچ جی. تھینک یو سو مچ. تھینکس فار یور ٹائم میم. آئی ریئلی اپریشیٹ. بہت بہت